اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ ترجمہ: اے محبوب، تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرماؤ غنیمت کے مالوں کے مالک اللہ اور رسول ہیں، تو اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس میں صلح صفائی رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو۔ انفال نفل کی جمع ہے اور اس سے مراد مال غنیمت ہے، اور نفل کو غنیمت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی عطا ہے۔ شان نزول: اس آیت کے شان نزول کے متعلق مختلف روایات ہیں، ان میں سے دو روایات یہاں ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہے، حضرت ابو امامہ بالی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے آیت انفال کے نزول کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ آیت ہم اہل بدر کے حق میں نازل ہوئی جب غنیمت کے معاملہ میں ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہوا اور بدمزگی کی نوبت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکال کر اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا اور آپ نے وہ مال مسلمانوں میں برابر تقسیم کر دیا۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن ارشاد فرمایا، جو تم میں سے یہ کام کر دکھائے اسے مال غنیمت میں سے یہ انعام ملے گا۔ چنانچہ نوجوان آگے بڑھ گئے اور عمر رسیدہ حضرات جھنڈوں کے پاس کھڑے رہے اور وہاں سے نہ ہٹے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کافروں پر فتح عطا فرمائی تو بوڑھوں نے کہا، ہم تمہارے پشت پناہ تھے، اگر تمہیں شکست ہو جاتی تو تم ہماری طرف آتے، لہذا یہ نہیں کہ غنیمت تم لے جاؤ اور ہم خالی ہاتھ رہ جائیں۔ جوانوں نے اس بات سے انکار کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا یہ حق مقرر فرمایا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ ترجمہ: ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی شرط کے ساتھ اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، کیونکہ کامل ایمان کامل اطاعت کو مستلزم ہے، جبکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کامل ایمان والوں کے 3 اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ اس آیت میں اپنے ایمان میں سچے اور کامل لوگوں کا پہلا وصف یہ بیان ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف 2 طرح کا ہوتا ہے، نمبر 1 عذاب کے خوف سے گناہوں کو ترک کر دینا، نمبر 2 اللہ کے جلال، اس کی عظمت اور اس کی بے نیازی سے ڈرنا۔ پہلی قسم کا خوف عام مسلمانوں میں سے پرہیزگاروں کو ہوتا ہے، اور دوسری قسم کا خوف انبیاء و مرسلین، اولیاء کاملین اور مقرب فرشتوں کو ہوتا ہے، اور جس کا اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ قرب ہوتا ہے اسے اتنا ہی زیادہ خوف ہوتا ہے، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والا ہوں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ درخت پر پرندے کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے پرندے، تیرے لیے کتنی بھلائی ہے کہ تو پھل کھاتا اور درخت پر بیٹھتا ہے، کاش میں بھی ایک پھل ہوتا جسے پرندے کھا لیتے۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے زمین سے ایک ٹنکا اٹھا کر فرمایا، کاش میں ایک ٹنکا ہوتا، کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا، کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، کاش میں بھولا بسرا ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مومن بندے کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلے، خواہ وہ مچھر کے سر جتنا ہو، پھر وہ آنسو رخسار کے سامنے کے حصے کو مس کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ دوسرا وصف یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہاں ایمان میں زیادتی سے ایمان کی مقدار میں زیادتی مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد ایمان کی کیفیت میں زیادتی ہے۔ تیسرا وصف یہ بیان ہوا کہ وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے تمام کام اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ کسی سے امید رکھتے ہیں اور نہ کسی سے ڈرتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توکل کا یہ معنی نہیں کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنی کوششوں کو مہمل چھوڑ دے، جیسا کہ بعض جاہل کہتے ہیں، بلکہ توکل یہ ہے کہ انسان ظاہری اسباب کو اختیار کرے لیکن دل سے ان اسباب پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ اللہ کی مدد، اس کی تائید اور اس کی حمایت پر بھروسہ کرے۔ اس کی تائید اس حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اونٹ کو باندھ کر توکل کروں یا اسے کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ ارشاد فرمایا، تم اسے باندھو پھر توکل کرو۔ اور توکل کی فضیلت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے 70,000 بغیر حساب جنت میں جائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو منتر جنتر نہیں کرتے، فال کے لیے چڑیا نہیں اڑاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ ترجمہ، وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کامل ایمان والوں کے جو 3 اوصاف بیان کیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے وقت ڈر جانا، تلاوت قرآن کے وقت ایمان زیادہ ہونا اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، ان تینوں کا تعلق قلبی اعمال سے تھا، جبکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے 2 اوصاف ایسے بیان فرمائے ہیں کہ جن کا تعلق ظاہری اعضاء کے اعمال سے ہے۔ پہلا وصف یہ ارشاد فرمایا کہ وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں۔ نماز قائم رکھنے سے مراد یہ ہے کہ فرض نمازوں کو ان کی تمام شرائط و ارکان کے ساتھ ان کے اوقات میں ادا کرنا۔ دوسرا وصف یہ ارشاد فرمایا کہ اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مال اس جگہ خرچ کرتے ہیں جہاں خرچ کرنے کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا۔ اس میں زکوٰۃ، حج، جہاد میں خرچ کرنا اور نیک کاموں میں خرچ کرنا سب داخل ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ ترجمہ، یہی سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات اور مغفرت اور عزت والا رزق ہے۔ انہیں سچے مسلمان کا لقب اس لیے عطا ہوا کہ جہاں ان کے دل خشیت الہی، اخلاص اور توکل جیسی صفات عالیہ سے متصف ہیں، وہیں ان کے ظاہری اعضاء بھی رکوع و سجود اور راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں مصروف ہے۔ اس آیت میں ماقبل مذکور 5 اوصاف کے حامل مومنین کے لیے 3 جزائیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں، یعنی جنت میں ان کے لیے مراتب ہیں، اور ان میں سے بعض سے اعلیٰ ہیں، کیونکہ مذکورہ بالا اوصاف کو اپنانے میں مومنین کے احوال میں تفاوت ہے، اس لیے جنت میں ان کے مراتب بھی جداگانہ ہیں۔ نمبر 2، ان کے لیے مغفرت ہے، یعنی ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نمبر 3، اور عزت والا رزق ہے، یعنی وہ رزق ہے جو اللہ نے ان کے لیے جنت میں تیار فرمایا ہے۔ اسے عزت والے اس لیے فرمایا گیا کہ انہیں یہ رزق ہمیشہ تعظیم و اکرام کے ساتھ اور محنت و مشقت کے بغیر عطا کیا جائے گا۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما
يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون۔ ترجمہ: جیسے تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برآمد کیا، حالانکہ یقیناً مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا۔ یہ حق بات کے بارے میں اس کے روشن ہو جانے کے بعد تم سے جھگڑتے تھے، گویا انہیں آنکھوں دیکھی موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے۔ اور یاد کرو جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا کہ ان دونوں گروہوں میں ایک تمہارے لیے ہے، اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جس میں کانٹے کا کھٹکا نہ ہو، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے سچ کو سچ کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ سچ کو سچا کر دکھائے اور جھوٹ کو جھوٹا کر دکھائے، اگرچہ مجرم ناپسند کریں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مال غنیمت کا مسلمانوں کے اختیار سے نکال کر آپ کے اختیار میں لے دینا ایسا ہی حق ہے جیسے آپ کا غزوہ بدر کے لیے اپنے گھر سے نکلنا برحق تھا، اگرچہ دونوں چیزیں طبعی طور پر بعض مسلمانوں کی طبیعت پر گراں گزر رہی ہے۔ فرمایا حالانکہ یقیناً مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا۔ اس گروہ کے ناخوش ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی تعداد کم ہے، ہتھیار تھوڑے ہیں، جبکہ دشمن کی تعداد بھی زیادہ ہے اور وہ اسلحہ وغیرہ کا بڑا سامان رکھتا ہے۔ ان آیات میں مذکورہ واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ملک شام سے ابو سفیان کے ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ آنے کی خبر پا کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ان سے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے، تو مکہ مکرمہ سے ابو جہل قریش کا ایک لشکر گراں لے کر اس تجارتی قافلے کی امداد کے لیے روانہ ہوا۔ ابو سفیان تو رستے سے کترا کر اپنے قافلے کے ہمراہ ساحل سمندر کے راستے پر چل پڑے، اور ابو جہل سے اس کے رفیقوں نے کہا کہ قافلہ تو بچ گیا، اس لیے اب مکہ مکرمہ واپس چل۔ ابو جہل نے انکار کر دیا اور وہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے ارادے سے بدر کی طرف چل پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کے دونوں گروہوں یعنی تجارتی قافلے یا قریش کے لشکر میں سے ایک پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے اس بات میں موافقت کی، لیکن بعض صحابہ کرام نے یہ عذر پیش کیا کہ ہم اس کی تیاری سے نہیں چلے تھے، اور نہ ہماری تعداد اتنی ہے اور نہ ہی ہمارے پاس کافی اسلحے کا سامان ہے۔ یہ عذر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گراں گزرا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قافلہ تو ساحل کی طرف نکل گیا جبکہ ابو جہل سامنے آ رہا ہے۔ اس پر ہم لوگوں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قافلے ہی کا تعاقب کیجیے اور دشمن کے لشکر کو چھوڑ دیجیے۔ یہ بات خاطر اقدس پر ناگوار ہوئی تو حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم نے کھڑے ہو کر اپنے اخلاص و فرما برداری اور رضاجوئی جانثاری کا اظہار کیا اور بڑی قوت و استحکام کے ساتھ عرض کی کہ وہ کسی طرح مرضی مبارک کے خلاف سستی کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر اور صحابہ کرام نے بھی عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم فرمایا اس کے مطابق تشریف لے چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کبھی پیچھے نہ ہٹیں گے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی اور ہم نے آپ کی پیروی کے عہد کیے ہیں۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں سمندر کے اندر کود جانے سے بھی کوئی عذر نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اللہ کی برکت پر بھروسہ کرو، اس نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ مجھے دشمنوں کے گرنے کی جگہ نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد حضور بنور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مرنے اور گرنے کی جگہ ہر ایک کے نام کے ساتھ بتا دی اور ایک ایک کی جگہ پر نشانات لگا دیے، اور یہ معجزہ دیکھا گیا کہ ان میں سے جو مر کر گرا اسی نشان پر گرا اور اس سے خطا نہ کی۔
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم فما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم۔ ترجمہ: یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کی کہ میں 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں، اور اللہ نے اس کو خوشخبری کے لیے ہی بنایا اور اس لیے کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ شان نزول: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ بدر کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو ملاحظہ فرمایا تو وہ 1000 تھے اور آپ کے ساتھ 319 مرد تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف منہ کیا اور اپنے بابرکت ہاتھ پھیلا کر اپنے رب سے یہ دعا کرنے لگے، یا رب تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما، یا رب تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے وہ عنایت فرما، یا رب اگر تو اہل اسلام کی اس جماعت کو ہلاک کر دے گا تو زمین پر تیری پرستش نہ ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دعا کرتے رہے یہاں تک کہ مبارک کندھوں سے چادر شریف اتر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور چادر مبارک شان اقدس پر ڈال کر عرض کی، یا نبی اللہ، اپنے رب کے ساتھ آپ کی مناجات کافی ہو گئی، وہ بہت جلد اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ پھر فرمایا، میں 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ چنانچہ پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000، پھر 5000۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مسلمان اس دن کافروں کا تعاقب کرتے تھے اور کافر مسلمانوں کے آگے آگے بھاگتا جاتا تھا کہ اچانک اوپر سے کوڑے کی آواز آتی اور سوار کا یہ کلمہ سنا جاتا تھا، اقدم خیزوم، یعنی آگے بڑھ اے خیزوم۔ خیزوم حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے، اور نظر آتا تھا کہ کافر گر کر مر گیا اور اس کی ناک تلوار سے اڑا دی گئی اور چہرہ زخمی ہو گیا۔ صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے یہ معائنے بیان کیے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیسرے آسمان کی مدد ہے۔ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ ترجمہ: یاد کرو جب اس نے اپنی طرف سے تمہاری تسکین کے لیے تم پر اونگ ڈال دی اور تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعے وہ تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے قدم جما دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غنودگی اگر جنگ میں ہو تو امن ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور نماز میں ہو تو شیطان کی طرف سے ہے۔ جنگ میں غنودگی کا امن ہونا اس سے ظاہر ہے کہ جسے جان کا اندیشہ ہو اسے نیند اور اونگ نہیں آتی، وہ خطرے اور اضطراب میں رہتا ہے۔ شدید خوف کے وقت غنودگی آنا حصول امن اور زوال خوف کی دلیل ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب مسلمانوں کو دشمنوں کی کثرت اور مسلمانوں کی قلت سے جانوں کا خوف ہوا اور بہت زیادہ پیاس لگی تو ان پر غنودگی ڈال دی گئی، جس سے انہیں راحت حاصل ہوئی، تھکان اور پیاس دور ہوئی اور وہ دشمن سے جنگ کرنے پر قادر ہوئے۔ یہ اونگ ان کے حق میں نعمت تھی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ اونگ معجزہ کے حکم میں ہے، کیونکہ جب یکبارگی سب کو اونگ آئی اور کثیر جماعت کا شدید خوف کی حالت میں اس طرح یکبارگی اونگ جانا خلاف عادت ہے۔ غزوہ بدر کے دن مسلمان ریگستان میں اترے تو ان کے جانوروں کے پاؤں ریت میں دن سے جاتے تھے، جبکہ مشرکین ان سے پہلے پانی کی جگہوں پر قبضہ کر چکے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بعض کو وضو کی اور بعض کو غسل کی ضرورت تھی، اور اس کے ساتھ پیاس کی شدت بھی تھی۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا
کہ تمہارا گمان ہے کہ تم حق پر ہو، تم میں اللہ کے نبی ہیں اور تم اللہ والے ہو، جبکہ حال یہ ہے کہ مشرکین غالب ہو کر پانی پر پہنچ گئے اور تم وضو اور غسل کیے بغیر نمازیں پڑھ رہے ہو، تو تمہیں دشمن پر فیضیاب ہونے کی کس طرح امید ہے؟ شیطان کا یہ وسوسہ یوں زائل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بارش بھیجی جس سے وادی سیراب ہو گئی۔ مسلمانوں نے اس سے پانی پیا، غسل اور وضو کیے، اپنی سواریوں کو پانی پلایا اور اپنے برتنوں کو پانی سے بھر لیا۔ بارش کی وجہ سے غبار بھی بیٹھ گیا اور زمین اس قابل ہو گئی کہ اس پر قدم جمنے لگے۔ صحابہ کرام کے دل خوش ہو گئے اور بارش کی نعمت کامیابی اور فتح حاصل ہونے کی دلیل ہوئی۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ ترجمہ: یاد کرو اے حبیب جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی بھیجتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کو ثابت رکھو، عن قریب میں کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈال دوں گا، تو تم کافروں کی گردنوں کے اوپر مارو اور ان کے ایک ایک جوڑ پر ضربیں لگاؤ۔ آیت کے اس حصے کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جب فرشتے مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف وحی فرمائی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف وحی فرمائی کہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں، تم ان کی مدد کرو اور انہیں ثابت قدم رکھو۔ فرشتوں کے ثابت قدم رکھنے کا معنی یہ ہے کہ فرشتوں نے سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے گا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ خبر دے دی، جس سے مسلمانوں کے دل مطمئن ہو گئے اور وہ اس جنگ میں ثابت قدم رہے۔ دوسری تفسیر زیادہ قوی ہے کیونکہ اس کلام سے مقصود خوف زائل کرنا ہے، کیونکہ فرشتے کفار سے نہیں ڈرتے محض مسلمان خوفزدہ تھے۔ فرمایا تو تم کافروں کی گردنوں کے اوپر مارو۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں خطاب مسلمانوں سے ہے اور ایک قول یہ ہے کہ خطاب فرشتوں سے ہے۔ مفسرین کی ایک تعداد کے مطابق جنگ بدر میں فرشتوں نے باقاعدہ لڑائی میں حصہ لیا تھا۔ یہاں ہم دو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بیانات تحریر کرتے ہیں جس سے مفسرین کے اس موقف کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو داؤد مازنی رضی اللہ عنہ جو غزوہ بدر میں حاضر ہوئے تھے فرماتے ہیں کہ میں مشرک کی گردن مارنے کے لیے اس کے در پہ ہوا، لیکن اس کا سر میری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی کٹ کر گر گیا، تو میں نے جان لیا کہ اسے کسی اور نے قتل کیا ہے۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن ہم میں سے کوئی تلوار سے مشرک کی طرف اشارہ کرتا تھا تو اس کی تلوار پہنچنے سے پہلے ہی مشرک کا سر جسم سے جدا ہو کر گر جاتا تھا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ترجمہ: یہ عذاب اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی غزوہ بدر کے دن کفار کے دلوں میں رعب ڈالے جانے، قتل اور قیدی ہونے کے عذاب کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کی، اور غزوہ بدر کے دن جو عذاب ان پر نازل ہوا یہ اس عذاب کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے جو قیامت کے دن اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ۔ ترجمہ: یہ سزا ہے تو اس کا مزہ چکھو، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یعنی اے کفار، غزوہ بدر میں تمہارا قتل اور قید ہونا تو دنیا کی سزا ہے، تم اس کا مزہ چکھو، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آخرت میں کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب کافروں کے لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میدان جنگ میں
مسلمان کافروں کو پیٹھ نہ دکھائیں، اور یہ حکم اس وقت ہے کہ جب کفار مسلمانوں سے تعداد میں دوگنا ہوں، اس سے زیادہ نہ ہوں، اور اگر کفار کی تعداد مسلمانوں کے مقابلہ میں دوگنا سے زیادہ ہو تو پھر مسلمانوں کا پیٹ پھیر کر بھاگنا ناجائز و حرام نہیں ہے۔ جمہور کے نزدیک 100 مسلمانوں کا 200 کفار کے مقابلے سے بھاگنا کسی حال میں جائز نہیں ہے، اور اگر کافروں کی تعداد 200 سے زیادہ ہو تو ان کے مقابلے سے بھاگنا اگرچہ جائز ہے، لیکن صبر و استقامت سے ان کے مقابلے میں ڈٹے رہنا بہتر اور افضل ہے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ: اور جو اس دن لڑائی میں ہنرمندی کا مظاہرہ کرنے یا اپنے لشکر سے ملنے کے علاوہ کسی اور صورت میں انہیں پیٹھ دکھائے گا تو وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ یعنی مسلمانوں میں سے جو جنگ میں کفار کے مقابلے سے بھاگا وہ غضب الہی میں گرفتار ہوا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ البتہ 2 صورتیں ایسی ہیں جن میں وہ پیٹھ دکھا کر بھاگنے والا نہیں ہے۔ نمبر 1، کسی جنگی حکمت عملی کی وجہ سے پیچھے ہٹنا، مثلا پیچھے ہٹ کر حملہ کرنا زیادہ مؤثر ہو، یا خطرناک جگہ سے ہٹ کر محفوظ جگہ سے حملہ کرنے کا قصد ہو، تو اس صورت میں وہ پیٹھ دکھا کر بھاگنے والا نہیں ہے۔ نمبر 2، اپنی جماعت میں ملنے کے لیے پیچھے ہٹنا، مثلا مسلمان فوجیوں کا کوئی فرد یا گروہ مرکزی جماعت سے بچھڑ گیا اور وہ اپنے بچاؤ کے لیے پسپا ہو کر مرکزی جماعت سے ملا تو یہ بھی بھاگنے والوں میں شمار نہ ہوگا۔ جنگ احد اور جنگ حنین میں جن صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے تھے وہ اس آیت کی وعید میں داخل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جنگ احد میں پسپائی اختیار کرنے والے صحابہ کرام کی عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک تم میں سے وہ لوگ جو اس دن بھاگ گئے جس دن دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا، انہیں شیطان ہی نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے لغزش میں مبتلا کیا، اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا ہے۔ یوں ہی جنگ حنین میں جن صحابہ کرام نے ابتداءً پسپائی اختیار کی، ان کے مومن رہنے کی گواہی خود قرآن میں موجود ہے۔ اللہ نے ان کے قدم جمائے اور ان پر اپنا سکینہ اتارا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور اہل ایمان پر اپنی تسکین نازل فرمائی، اور اس نے فرشتوں کے ایسے لشکر اتارے جو تمہیں دکھائی نہیں دیتے تھے۔ جو اس طرح کے واقعات کو لے کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرے اور ان پر زبان تان دراز کرے، وہ بڑا بدبخت ہے کہ ان کی معافی کا اعلان رب العالمین خود فرما چکا ہے۔